وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ And fear a trial which will not strike those who have wronged among you exclusively, and know that Allah is severe in penalty. حدیث ہے عن ابی الدرداء یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، رواہ ابی داؤد۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء ہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ان ابی الدرداء یقول، ابو الدرداء سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے، ابغونی تلاش کرو مجھے، الضعفاء کمزوروں میں، فانما ترزقون پس بے شک تم رزق دیے جاتے ہو، وتنصرون اور تم مدد دیے جاتے ہو، بدعفائکم اپنے کمزوروں کی وجہ سے، رواہ ابی داؤد، اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ فتح الباری میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حل تنصرون الا بدعفائکم، نہیں تم مدد دیے جاتے مگر اپنے کمزوروں ہی کی وجہ سے۔ بات یہ کہ اللہ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ بنائے، ایک طاقتور اور دوسرے کمزور، اور یہاں طاقت اور کمزوری سے مراد مالی طاقت، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، علم کی طاقت، مختلف طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ اب جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں، بنیادی طور پر تو دونوں ہی آزمائے جا رہے ہیں، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اس آزمائش کو سمجھتا کوئی نہیں۔ کون سمجھتا کہ میری آزمائش ہے؟ جو کمزور ہے، جس کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کمزور نہ پا کر کیا کرتا ہے اور مالدار کچھ پا کر کیا کرتا ہے، دونوں کا امتحان ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو اہمیت دے، امپورٹنس دے، جس کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہے۔ بہت کچھ پا کر پھر متحمل مزاج ہونا، پھر ان پر زیادہ نظر رکھنا، ان کو زیادہ اہمیت دینا، ان کو اپنی شفقت کی نگاہ میں رکھنا، جو کمزور ہیں، یہ گریٹنس ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے کمزوروں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے انہی کی وجہ سے مل رہا ہے، کہ تم ان کو لک آفٹر کرو، ان کا احساس کرو تو اللہ تم کو بھی زیادہ دے۔ بعض اوقات بہن بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مالی اعتبار سے پیچھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کیا پسند کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا نا کہ میں آپ کی آنکھوں کا تارا بنوں، آپ کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا ابغون الضعفاء، مجھے ڈھونڈنا تو آؤ، غریبوں میں دیکھو، ضعیفوں میں دیکھو، کمزوروں میں دیکھو، سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں میں دیکھو۔ جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو خود رب العالمین ہے، تو ہی سب کو پلانے کھلانے والا اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اسے پلاتے تو مجھے وہاں پاتے، فلاں بھوکا تھا اسے کھلاتے مجھے وہاں پاتے، فلاں بیمار تھا اس کی عادت کرتے مجھے وہاں پاتے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے ڈھونڈو کمزوروں میں، میری قربت چاہتے ہو، کمزوروں میں جا کے بیٹھو، ان میں تلاش کرو۔